کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسا انسان بھی گزرا ہے جسے گناہ سے بچنے کی وجہ سے جیل بھیج دیا گیا؟ جی ہاں، یہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا۔ جب مصر کے محل میں خطرناک سازش ہوئی تو سچائی سامنے آنے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ قید خانہ بھی ان کے لیے آزمائش نہیں بلکہ ایک نئی رحمت بن گیا، کیونکہ اسی قید خانے میں 2 قیدیوں نے عجیب خواب دیکھے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان خوابوں کی تعبیر بتائی تو سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے ایک قیدی سے کہا، تم جلد آزاد ہو جاؤ گے اور بادشاہ کے قریب ہو جاؤ گے، اور دوسرے سے کہا، تمہیں سولی دی جائے گی۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ بعد میں بالکل ویسا ہی ہوا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال تک قید میں رکھا۔ آخر وہ کیا راز تھا؟ کیوں ایک بے گناہ انسان کو سالوں تک جیل میں رہنا پڑا؟ اور اللہ کی تقدیر کس طرح ایک حیران کن موڑ لینے والی تھی؟ آئیے سنتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی کہانی کا تیسرا حصہ، قید خانہ اور خوابوں کی تعبیر۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے محل میں پیش آنے والی آزمائش میں صبر اور تقویٰ کا رستہ اختیار کیا تو وہ دراصل ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ انہوں نے گناہ کے راستے کو ٹھکرا دیا اور اللہ کی پناہ مانگی۔ لیکن دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سچ بولنے والا فوری طور پر کامیاب نہیں ہوتا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنی عزت بچانے کے لیے الزام الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اس پر بری نظر ڈالی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اسی وقت اللہ نے سچائی ظاہر کرنے کا انتظام کر دیا۔ گھر کے ایک دانا شخص نے مشورہ دیا کہ قمیص کو دیکھا جائے۔ اس نے کہا، اگر قمیص سامنے سے پٹی ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر قمیص پیچھے سے پٹی ہو تو یوسف سچے ہیں اور عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ جب قمیص کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پٹی ہوئی تھی۔ اس طرح سچائی سب کے سامنے آ گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، لیکن اس کے باوجود معاملہ ختم نہیں ہوا۔ محل کی دیواروں کے اندر پیش آنے والا یہ واقعہ جلد ہی پورے شہر میں پھیل گیا۔ شہر کی عورتیں ایک دوسرے سے کہنے لگی، دیکھو مصر کے وزیر کی بیوی اپنی ہی غلام پر فریفتہ ہو گئیں۔ یہ باتیں عزیز مصر کی بیوی تک پہنچی۔ وہ ان عورتوں کی باتیں سن کر غصے میں آ گئیں۔ اس نے سوچا کہ وہ ان عورتوں کو ایسا منظر دکھائے گی جس کے بعد وہ اسے ملامت نہیں کرے گی۔ چنانچہ اس نے شہر کی چند معزز عورتوں کو اپنے محل میں دعوت دی۔ جب وہ سب عورتیں آئیں تو انہیں آرام سے بٹھایا گیا، پھر انہیں پھل دیے گئے اور ساتھ میں چاقو بھی دیے گئے تاکہ وہ پھل کاٹ سکیں۔ جب وہ سب پھل کاٹنے میں مصروف تھی تو عزیز مصر کی بیوی نے ایک خادمہ سے کہا، یوسف کو یہاں بلاؤ۔ چند لمحوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے۔ جیسی ہی عورتوں نے انہیں دیکھا تو وہ حیران رہ گئیں۔ ان کا حسن اس قدر غیر معمولی تھا کہ عورتیں حیرت میں ڈوب گئیں۔ وہ اتنی محو ہو گئیں کہ انہیں احساس ہی نہ رہا کہ ان کے ہاتھ میں چاقو ہے۔ اسی حیرت میں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور وہ بے اختیار بول اٹھیں، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ یہ منظر دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں۔ پھر اس نے اعلان کیا، اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اسے ضرور قید کر دیا جائے گا اور وہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی ایک اور بڑی آزمائش تھی۔ اب ان کے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک رستہ گناہ کا تھا جس سے وہ اپنی آزادی بچا سکتے تھے، اور دوسرا رستہ اللہ کی اطاعت کا تھا جس میں قید خانہ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی،
اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس گناہ سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں۔ یہ الفاظ ایک سچے مومن کے دل کی آواز تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ظاہری طور پر یہ ایک مشکل اور تکلیف دہ فیصلہ تھا، لیکن حقیقت میں یہی قید خانہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ بننے والا تھا۔ وہ نہایت صبر کرنے والے، نرم مزاج اور نیک دل انسان تھے۔ وہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے۔ قید خانے میں 2 قیدی اور بھی تھے۔ ایک دن دونوں نے عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ہم نے خواب دیکھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ان کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً خوابوں کی تعبیر نہیں بتائیں، بلکہ پہلے انہیں اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے کہا، کیا مختلف معبود بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ انہوں نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ انہوں نے پہلے قیدی سے کہا، تم اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ گے اور اسے شراب پلاؤ گے۔ پھر دوسرے قیدی سے کہا، تمہیں سولی دی جائے گی اور پرندے تمہارے سر کو کھائیں گے۔ کچھ وقت بعد بالکل وہی ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا۔ ایک قیدی رہا ہو گیا اور وہ بادشاہ کے قریب ہو گیا۔ دوسرے قیدی کو سولی دی گئی۔ یہ واقعہ قید خانے کے لوگوں کے لیے حیران کن تھا۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خاص علم عطا کیا ہے۔ جب پہلا قیدی رہا ہونے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا، جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا۔ لیکن جب وہ شخص آزاد ہو کر باہر گیا تو دنیا کی مصروفیات میں وہ یہ بات بھول گیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں بدل گئے اور مہینے سالوں میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں ہی رہے، لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی۔ وہ صبر کرتے رہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے رہے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ کی تقدیر ایک دن ضرور بدلے گی۔ اور پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ واقعہ تھا مصر کے بادشاہ کا عجیب خواب۔ یہ خواب نہ صرف بادشاہ کو پریشان کر دینے والا تھا، بلکہ اسی خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالنے والا تھا۔ اور یہی سے شروع ہوتی ہے کہانی کا اگلا حیران کن باب، بادشاہ کا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید حضرت یوسف علیہ السلام کے پارٹس کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.